والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدر انجمن، مشفق و مربی اساتذہ کرام و حکم صاحبان، ذمہ داران مدرسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے مدارس اسلامیہ کا کردار۔ سامعین کرام، مدارس اسلامیہ دراصل تعلیم و تبلیغ کی وہ اسلامی قلعیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعت میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ انہی کے تربیت یافتہ علماء اور مبلغین نے اسلامی ضابطۂ حیات کو عام کیا۔ ان مدرس نے کبھی درختوں کے سائے میں اپنے فرائض انجام دیے تو کبھی گھاس پھوس کے جھوپڑیوں اور کچے مکانات میں اور کبھی بلند و بالا عالی شان بلڈنگوں میں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو یہ کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مسجد نبی کے باہر صفہ نامی چبوترے سے شروع ہوئی یہ تحریک الحمدللہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گی۔ اس تحریک کے بانی محسن انسانیت سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولین فیض یافتگان نفوس قدسیہ ہیں جنہیں رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ قابل مبارکباد اور لائق شکر و سپاس ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ موقر شخصیات جنہوں نے اس تحریک میں شامل ہو کر اس مشن کو آگے بڑھایا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کیا۔ تاریخ کے اوراق اس بات پہ شاہد عدل ہے کہ مدارس اسلامیہ کے تربیت یافتگان نے تاریخ کے وہ دور میں زندگی کے تمام شعبۂ ذات میں قائدانہ رول ادا کیا اور دنیا کے سامنے قیادت و سیاست کی بے مثال نمونہ پیش کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا کے اندر جب بھی فتنہ و فساد، ظلم و بربریت کی ہوا چلی تو سب سے پہلے تو اس کا رخ مدارس اسلامیہ ہی نے موڑا، اور جب تہذیب و تمدن، زبان و ادب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو مدارس اسلامیہ ہی نے صدائے احتجاج بلند کر کے اس کو ختم کیا۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب کے اندر کفر و شرک کی آگ لگی تو اس آگ کو گلے گلزار بنانے والا کوئی اور نہیں، یہی مدارس اسلامیہ کے روشن چراغ مجدد ثانی محمد بن عبد الوہاب تھے، جنہوں نے اپنے علم کے چراغ سے کفر و شرک کی آگ کو جلا بخشی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالیں تو ہمیں مدارس اسلامیہ کا کردار روشن باب کی طرح نظر آئے گی۔ ہمیں تاریخ میں یہ بھی ملے گی کہ فتنہ تاتاریوں نے سر اٹھایا تو اس کے سر کوبی میں مدارس اسلامیہ سے فیض یاب پانے والے نوجوان شیخ الاسلامیہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میدان میں آئے اور تاتاریوں کے فتنے کا بڑی جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب فتنہ قادیانیت نے جنم لیا تو اس کو بیخوبند سے اخاڑ پھینکنے کے لیے فاتح قادیان منادر اسلام مولانا ثناء اللہ امرت سری نے جنم لیا، جو مدارس اسلامیہ ہی کے فیض یافتہ تھے۔ مگر افسوس کہ ان کی خدمات کے باوجود آج ہر طرف سے یہی آواز اٹھتا ہے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا دیا۔ آخر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو کیا نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ نے ملت کو بے حیائی نہیں دی، مدارس اسلامیہ نے ملت کو بے پردگی نہیں دی، مدارس اسلامیہ کے اپنے فرزندوں کو بے مروت نہیں دیا۔ اتنا ہی نہیں، ملک ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے اپنا ناپاک قدم رکھا اور ہندوستانیوں کو نشانہ بنانا چاہا تو سب سے پہلے جس خاندان نے انگریزی خطرے کو محسوس کیا وہ ولی اللہ خاندان تھی۔ بہرحال انگریزوں کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے میں ولی اللہ خاندان جو کہ مدارس اسلامیہ ہی کے فیض یافتہ تھے پیشی رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور نہ جانے کیا کیا نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہی مدارس اسلامیہ کی بدولت
امت کو ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری جیسا مفکر ملا، مولانا عبدالحمید جیسا دانشور ملا۔ یہی نہیں بلکہ سرزمین ہندوستان سے پاکستان کی ہجرت کی بات آئی تو امام الہند مولانا ابوالکلام جو کہ مدارس اسلامیہ ہی کے فیض یافتہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہو گیا تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب انہوں نے اپنے خطبے کو آغاز کیا اور لوگوں کے کانوں میں ان کی آواز پہنچی تو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ چلتے ہوئے قدم رک گئے اور بندھے ہوئے بستر کھل گئے، اور جو لوگ پاکستان جانے کا ارادہ کر چکے تھے انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر کے ہندوستان میں رہنے کو ترجیح دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں یہیں سے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو مدارس اسلامیہ کا کردار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔